خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اطباء کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ قبض یہ الامراض ہے، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ وہ قبض ہے۔ اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ جب قبض ہوتی ہے انسان ساری بیماریاں معدے سے جنم لیتی ہیں، اور لیکن قبض کی ماں وہ بواسیر ہے، کیونکہ یہ جڑ ہے تمام بیماریوں کی، اور یہ ایسی بری بیماری ہے، ہر بیماری بری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ جو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، یہ جس کو ہوتی ہے آپ اس سے پوچھ لیں کہ وہ انسان نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب ہر وقت اس بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، ہر وقت وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ معاف کرے کہ یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ انسان مطلب اب کوئی اور جگہ ہوتی ہے تو چلو انسان کسی کو دکھا دیتا ہے، دوائی لگا لیتا ہے کچھ، یہ شرمگاہ ہے اور یہ پردے کی جگہ ہے، اور بہت یعنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ نہ انسان کسی کو دکھا سکتا ہے، نہ انسان خود کچھ وہاں لگا سکتا ہے۔ تو دوستو، سب کے سامنے انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے بعض دفعہ۔ جس کو خونی بواسیر ہو تو وہ کپڑے بھی اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت ہی عجیب سی بیماری ہے، بری بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو اب اس کے لیے دعائیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں، اور اس وقت تقریباً ہر دوسرا شخص، کیونکہ ورزشیں کم ہو گئی ہیں، کام کاج کرنا ختم ہو گیا ہے، اب لوگ زیادہ آرام پسند بن گئے ہیں، تو اس وجہ سے بواسیر کی بیماری یا شوگر کی بیماری یہ پہلے کی بنسبت ہر دوسرے تیسرے شخص کو لگ گئی ہے، ہر تیسرا شخص وہ بواسیر کا مریض ہوگا۔ پھر اسی حساب سے اس کے علاج بھی بہت زیادہ میڈیکل میں، اور اسی طرح دیسی علاج اور حکیموں کے پاس بھی اس کے بہت اچھے اچھے علاج متعارف ہوتے جا رہے ہیں، اور لیکن علاج جو بھی کرے یہ جگہ ایسی ہے کہ باحیا انسان چیک اپ کروانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر اس بیماری میں ہی میری زندگی گزر جائے، لیکن میرا سطر وہ کوئی نہ دیکھے۔ اور لازمی بات ہے ڈاکٹر یا حکیم وہ بغیر دیکھے کیسے دوائی دے گا، وہ تو چیک کرے گا، پھر آپریشن اگر کرنا ہو پھر تو بالکل ہی سطر کھولنا پڑتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج اسی کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گا، اگر اس پہ آپ عمل کریں، آپ کو بھی یہ بیماری ہے یا آپ کو شکایت ہے یا نہیں بھی ہے تو آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ 100% مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کے بعد اللہ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے، عمل ہے، انتہائی مختصر عمل ہے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ نماز کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ ہی بیٹھ کر، یعنی مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا درود 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے 3 نام، یا سبوح، یا مالک، یا قدوس، یا سبوح، یا مالک، یا قدوس، یہ 3 نام ہیں، ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے ان 3 ناموں کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے فجر کے بعد، اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔
اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرمگاہ کی یعنی پردے والی جگہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس میں سب سے بڑی بیماری وہ ہوتی ہے بواسیر کی۔ اس کے علاوہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو ایریا ہے، جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اللہ کے یہ 3 نام یا سبوح، یا مالک، یا قدوس کا ورد صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کرے گا، انشاءاللہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔